الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین، ناظرین، سامعین کے مال، جان، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے بری نیت سے بچو۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شعراء آیت نمبر 156، پارہ نمبر 19، ترجمہ: اور اسے برائی کے ساتھ نہ چھوؤ کہ تمہیں بڑے دن کا عذاب آ لے گا۔ پچھلی آیت مقدسہ کے اندر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سمود سے کہا، یہ اونٹنی ہے، اس کے لیے پانی پینے کی باری ہے اور تمہارے لیے پینے کا دن مقرر ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سمود کو منع کیا ہے۔ کس چیز سے منع کیا ہے؟ چھونے سے منع کیا ہے۔ کس کو چھونے سے منع کیا ہے؟ اونٹنی کو چھونے سے منع کیا ہے۔ یعنی کہ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو کہا کہ تم نے اس اونٹنی کو چھونا نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قوم سمود اس اونٹنی کو ہاتھ ہی نہ لگائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم سمود اس اونٹنی کو بری نیت سے نہ چھوئے، نقصان پہنچانے کی نیت سے نہ چھوئے، اس کو کاٹنے کی نیت سے نہ چھوئے، قتل کرنے کی نیت سے نہ چھوئے، یعنی کہ برے ارادے سے نہ چھوئے۔ یہ اونٹنی قوم سمود کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئی۔ اس اونٹنی سے قوم سمود دودھ حاصل کرتی تھی، اور اونٹنی اتنا زیادہ دودھ دیتی تھی کہ وہ سب کے لیے کافی تھا، اور یہ اونٹنی اس دن پانی نہ پیتی تھی جس دن قوم سمود کے پانی پینے کی باری ہوتی تھی، کوئی مزاحمت نہیں کرتی تھی، اور جس دن اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہوتی تھی اس دن اونٹنی اتنا زیادہ پانی پیتی تھی کہ سارا پانی ختم کر دیتی تھی۔ اس طرح سے یہ اونٹنی پانی پیتی تھی، اور اس طرح سے قوم سمود کو اونٹنی نے فائدہ پہنچایا۔ اونٹنی ان کو دودھ دیتی تھی، مگر مفت میں اس قوم کو دودھ ملنا ان سے گوارا نہ ہوا۔ اگر تم یعنی قوم سمود اس اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے چھوؤ گے تو تمہیں بڑے دن کا عذاب آ لے گا۔ المختصر یہ کہ اگر تم نے برائی کے ارادے سے اسے چھوا، تمہاری نیت بری ہوئی تو تم کو بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ اس قوم نے
حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو برائی کے ارادے سے چھوا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں تو ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ دوسری بات انہیں یہ کہی گئی کہ اس اونٹنی کو برائی کے ارادے سے نہ چھوئے، نقصان پہنچانے کے ارادے سے نہ چھوئے۔ اس طرح یہ اونٹنی ان لوگوں کے درمیان رہی، پانی پیتی تھی اور گھاس وغیرہ چرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ قوم سمود اس اونٹنی کا دودھ دھوتی تھی، یعنی کہ اونٹنی سے دودھ حاصل کرتی تھی، اس سے فائدہ اٹھاتی تھی، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس قوم نے اونٹنی کو قتل کرنے کا ارادہ بنایا اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اس آیت کریمہ کے آخر میں لفظ عظیم استعمال کیا گیا ہے، اس لیے کہا کیونکہ اس میں عذاب اترا۔ عذاب کی صفت لانے کی بجائے زیادہ بلیغ ہے کہ دن کی صفت لائی جائے۔ جس دن عذاب نازل ہوگا تو وہ بڑا دن ہوگا۔ یہ بات ثابت ہے کہ جس وقت کوئی بندہ تکلیف کے اندر ہوتا ہے تو وہ وقت اس کے لیے اسے لمبا نظر آتا ہے، یعنی کہ وہ وقت بڑھ جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو اس کے لیے 1 گھنٹہ گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر بندہ خوش و خرم ہو تو کئی دن ایسے گزر جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ جس وقت ان کے اوپر عذاب نازل ہوا تو ان کو یہ دن بڑا لگا۔ اس کی نسبت اس کی طرف ہے، یہ وہ قوم تھی جس نے اس اونٹنی کی قدر نہ کی، جس اونٹنی کی قدر کرنے کا اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا تھا قوم سمود کو۔ یہ وہ قوم تھی جس سے اونٹنی کا پانی پینا برداشت نہ ہوا اور اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ اس قوم نے جو چیز مانگ کر طلب کی تھی، لی تھی اللہ سے، حضرت صالح علیہ السلام سے، اسی چیز کو اس قوم نے قتل کر ڈالا۔ اس طرح کی یہ قوم تھی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بری نیت سے بچائے، برے کام کرنے سے بچائے۔ وما علینا